آج سے 1000 سال پہلے، جبکہ ٹرین، ٹرک وغیرہ سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اتنے وزنی پتھر کوئی جانور بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے وزنی پتھروں کو اتنے فاصلے سے یہاں تک لانا اور اس قدر مہارت و نفاست سے ان عمارات کو تعمیر کرنا۔ مصر کے شہر قاہرہ کے قریب ہی دریائے نیل کے ویسٹ میں یہ 3 ٹرینگل شیپ میں اونچی پتھر کی عمارتیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں۔ انہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 20 لاکھ پتھروں سے مل کر بنائی گئی ہیں اور 146 میٹر اونچی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت گلیکسی سسٹم سے روشناس ہو چکا ہے، سمندر کی تہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، زمین کے اندر اور ستاروں سے آگے نئے جہان کی تلاش کے پلان بنا رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے یونیورس کے حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اور بھی بہت سے ایسے سیکریٹس موجود ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج بھی اس کرۂ ارض پر بہت سے انسیڈنٹ رونما ہوتے ہیں اور کئی آثار ایسے موجود ہیں صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے اور جن کے متعلق سائنس آج تک کوسچن مارک بنی ہوئی۔ ان میں ایک ہے مصر کی شان اہرام مصر، یعنی ایجپٹ کے پیرامڈز، جو کہ ایک تعمیراتی معجزہ ہے۔ دین کا سب سے حیرت انگیز، سائنس اور عقل سے بعید، ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایجپٹ کے پیرامڈز۔ پیرامڈز کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعین کے دیو ہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ پیرامڈز سرزمین مصر کی پہچان ہیں اور صدیوں بلکہ قرنوں سے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش، بجلی کی کڑک کے باوجود دھرتی پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پراسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے پیرامڈز کشش اور تجسس کا باعث ہیں۔ ناظرین، ان پیرامڈز کے اندر بڑے بڑے پتھروں کو اس عمدگی سے، اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز پیرامڈز آج سائنس دانوں کے ذہنوں کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ان نادر اور عجیب و غریب عمارت کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا ہوگا۔ ناظرین، پیرامڈز پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیولوجسٹ اور ماورائی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ 2 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام یعنی پیرامڈز کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ماہرین مصریات پیرامڈز کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھی تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین، کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ پیرامڈز خلائی مخلوق UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے پلینٹس کو کانٹیکٹ کر سکیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرولوجی کے لیے بنائی گئی رستگاہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق پیرامڈز زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پیرامڈز دراصل پاور پلانٹس ہیں جنہیں قدیم اداروں کی ترقی یافتہ قومیں انرجی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ ناظرین، پیرانارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ پیرامڈز دراصل ایسا اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی انرجی کو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ پیرامڈز کے مختلف پہلوؤں پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق پیش کی گئی وہ ماورائیت یا پراسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل پائی ہیں۔ ناظرین، پیرامڈز کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج نہیں لگا پائی ہے کہ یہ پیرامڈز تعمیر کیسے ہوئے۔ ایک عام تصور جو پیرامڈز کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے
وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل خوفو کے عہد میں شروع ہوئی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ ورکرز درختوں کے رولرز پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے تھے۔ ناظرین، آرکولوجسٹس کے مطابق مصر میں دریافت کیے گئے پیرامڈس کی کل تعداد 138 ہے، جنہیں آج سے 4,500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے اہم ترین مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر واقع ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، ان پیرامڈس کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں یعنی حنوط شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا، تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہو، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہو۔ ان حنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور اس کی استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی، کیونکہ ناظرین اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ سولز یعنی روحیں کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ ناظرین، تمام پیرامڈس میں سے سب سے بلند پیرامڈ خوفو کا ہے، جو 455 فٹ بلند ہے۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونا پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں، اور ان بلاکس میں سے اکثریت کا وزن 25 سے 80 ٹن کے قریب ہے۔ ناظرین، ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی کہ آج کی سائنس بھی ایسا یادگار پیرامڈس نہیں بنا سکتی۔ مطلب یہ فنی مہارت کا اعلیٰ ترین اگزامپل ہے۔ ان بلاکس کا وزن 5.9 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے، اور اس کی تعمیر میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا۔ ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا گیا، مطلب 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور بڑی تعمیراتی مشنری نہیں تھی تو یہ کیسے بنا لیے گئے۔ ناظرین، پیرامڈس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور اتنی اونچی تکونی یعنی ٹرینگل شیپ میں عمارت نہیں ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں ایک کے اوپر ایک دوسرا پتھر اس طرح سلیقے اور پرفیکشن سے جمایا گیا ہے کہ کوئی ATM کارڈ بھی ان کے بیچ میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اس دور میں سیمنٹ وغیرہ یعنی کنسٹرکشن کا سامان بھی نہیں تھا۔ جن پتھروں سے پیرامڈس کی تعمیر ہوئی ہے ان سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ اسوان نامی شہر میں پائے جاتے ہیں، جو یہاں سے تقریباً 900 کلومیٹر دور ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے، جبکہ ٹرین، ٹرک وغیرہ سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اتنے وزنی پتھر کوئی جانور بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنے وزنی پتھروں کو اتنے فاصلے سے یہاں تک لانا اور اس قدر مہارت و نفاست سے ان عمارات کو تعمیر کرنا جنات کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصریوں نے ان پیرامڈس کی تعمیر کی تھی، اور یہ پتھر یہاں تک لانے کے لیے پانی کی نہریں کھود کر کشتیوں کے ذریعے انہیں یہاں تک لایا گیا تھا۔ ناظرین، ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری سے لگانا کہ ذرا بھی عیب باقی نہ رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں یوز ہونے والی مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ناظرین، پیرامڈس کے اندر کا درجہ حرارت 20 ڈگری ہی رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں سردی زیادہ پڑتی ہے اور نہ ہی گرمی، ہمیشہ ایک جیسا ٹمپریچر رہتا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز چیز جو یہاں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ ہے ایلینز، کیونکہ ایلینز کے بارے میں آج ہم جو تصورات پیش کرتے ہیں
वो वहां मिस्र में आज से 4000 साल पहले पिरामिड्स या एहराम मिस्र के ऊपर एलियंस के बारे में ऐसी पेंटिंग्स मौजूद हैं जो आज के साइंसदानों को वहां खोज करने पर मजबूर कर देती है। और पिरामिड्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये इंसानों ने बनाए होंगे, बल्कि यहाँ पर और भी मखलूक मौजूद थी जिस पर आज के दौर में यकीन करना नामुमकिन है। साइंसदान पिरामिड्स पर लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये 3 पिरामिड्स किस तरह बनाए गए और यहाँ पर किस तरह की कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ एक पिरामिड के अंदर 13 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस्तेमाल होने वाले हर एक पत्थर का वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। इसलिए एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देना बहुत मुश्किल है। और अगर आज की बात करें तो आज के दौर की जदीद तरीन करें 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती, तो आज से 4000 साल पहले इतना वजन उठाना किस तरह मुमकिन हुआ? एक मकाम से दूसरे मकाम पर किस तरह इन पत्थरों को पहुंचाया गया? इसका एक ही जवाब है जिस पर आजकल के दौर पे यकीन करना मुश्किल है, और वो है एलियन। क्योंकि इन पिरामिड के बारे में एक मशहूर थ्योरी है जिसको ओरियन कॉन्स्टेलेशन की थ्योरी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप रात के वक्त इन पिरामिड को देखें तो इनके बिल्कुल ऊपर 3 सितारे परफेक्ट डायरेक्शन में नजर आएंगे। नाज़रीन, यही 3 सितारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन में वाक़े है और इन 3 सितारों की पोजीशन इन पिरामिड्स से वाज़ेह होती है। इसलिए कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि बहुत साल पहले खलाई मखलूक या एलियंस इन्हीं 3 सितारों से जमीन पर आए थे और अपने साथ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए थे और उन्होंने ही इनको तामीर करवाया था। अब ये तो कोई नहीं जानता कि पिरामिड्स को खलाई मखलूक ने बनाया या इंसानों ने, लेकिन एक बात तो तय है और वो ये कि इन 3 पिरामिड्स का इन 3 सितारों से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इनका जिक्र एक और साइंसदान ने भी अपनी किताब में किया है। उसने जब पिरामिड्स के पत्थर के ऊपर तजर्बात किए तो पता लगा कि जो पत्थर पिरामिड्स में लगा हुआ है, इस साख्त का पत्थर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पिरामिड्स हर जाविये से मुख्तलिफ राजों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पिरामिड्स इंसानों ने बनाए तो उस वक्त इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? पिरामिड्स आज भी साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है और साइंसदान इसके ऊपर तजर्बात कर रहे हैं। देखते हैं और कितना वक्त लगता है और क्या कुछ हमको इनके अंदर से राज हासिल करने को मिल सकते हैं।